کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ، نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، تو حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو،
مجھے کسی نے کل کہا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو, وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو, کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا, تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے, حالانکہ اس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. آج تھوڑا سا میں جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا, تو سوال و جواب جو حضرات کرنا چاہیں, جو جانا چاہیں ان کو چھٹی ہوگی. گن پوائنٹ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں, تو جس نے جانا ہے شوق جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو نا اپنے گرد حلقہ لگا کے بٹھانے میں مزہ آتا ہے. تو میری طبیعت لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے پبلک میں مزہ الحمدللہ نہیں آتا. مجھے پبلک سے الرجی ہوتی ہے. ابھی جب ہم پکنک پہ گئے تھے تو اس میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے سے ان جو مجھے لے کر گئے ان کو میں نے کہا پبلک کو پتہ نہ چلے, کیونکہ میں نہیں زیادہ بندے برداشت کر سکتا. 2-4 آدمی اخپل انڈی والان ٹائپ کے لوگ ہوں تو چلے گا, زیادہ مجمع نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا مجھے مجمع سے نہیں وہ ہوتا. تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں کیا نام ہے, جو بیٹھنا چاہیں اچھی بات ہے بیٹھ جائیں, جو جانا چاہیں وہ دعا مانگ کے اخپل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے. باقی یہ مسجد کی انتظامیہ کو شکایت ہے, وہ یہ شکایت ہے کہ جب میں یہاں جمعے میں نہیں ہوتا, سفر پہ ہوتا ہوں, تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے بائک اسٹارٹ کی پتلی گلی سے نکل لیے. تو مفتی صاحب نہیں بھی ہوتے تو جو بندہ ہوتا ہے نا یہاں ممبر پہ وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے جو بیان کے لیے, ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں وہ بھی عالم ہو, تو اس کو بھی سن لے میں کوئی حرج ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے تو سن لیں. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ کوئی یہاں تمیز ہی کے لوگ آئیں, ٹھیک ہے نا, علماء ہی آئیں, تو سننے میں کوئی حرج میرا خیال ہے نہیں ہے. تو ایسے بائک اسٹارٹ ہوں کر کے ایک دم بھگا دینا, وہ چڑھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے, جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا نہیں ہے. بیٹھ جائیں, نماز پڑھ لیں اچھے بچوں کی طرح, ٹھیک ہے نا. تو اس کا خیال کیا کریں. تو باقی جو میرے بیرون ملک کچھ اسفار ہیں تو وہ ان کا شیڈول جب وہ ترتیب انشاءاللہ بیانات کی, تاکہ ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ استفادہ کر سکیں. یا عرب ملکوں میں تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں تو اعلان ہو ہی نہیں سکتا بیان کا, اور نہ وہاں مجمع لگانے کی اجازت ہے. تو وہ بڑی ٹینشن کی بات ہے, اس لیے وہاں جا کے بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا, بس عمرہ کیا اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو باقی کہیں جانا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ علماء کو کیا کیا جائے, محدود. تو میں بار بار حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء کی زبانوں کو بند نہ کریں, لیکن 2 شرطیں لگا دیں. ایک یہ کہ ممبر پہ بیٹھنے کی صرف اسی کو اجازت ہوگی جو باقاعدہ کسی دینی ادارے سے اس نے پراپر طریقے سے علم حاصل کیا ہوگا اور کسی سے ٹریننگ لی ہوگی, تربیت لی ہوگی. ہر کوئی اٹھ کے بیٹھ کر دکان کھولنا شروع کر دے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اس سے فرقواریت پھیلتی ہے, اور لوگ ایک بات سمجھتے نہیں ہیں کہ فرقواریت پھیلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں فرقواریت پھیلا رہا ہوں. کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو کہتا ہے کہ میں فرقواریت کے خلاف ہوں. تو یہ تو ہر آدمی بولے گا. دنیا میں کوئی ایسا پاگل تھوڑی ہے جو یہ کہے گا میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ فرقواریت کو فروغ دوں. لیبل سب لوگ اچھا ہی لگاتے ہیں. ہیروئن کی پڑیا بھی جب بکتی ہے نا یورپ میں, تو اس پہ لیبل یہ لگا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی گولی, ٹھیک ہے نا, یہ ڈپریشن دور کرنے کا پاؤڈر. تو لیبل تو سب اچھا ہی لگائیں گے, کوئی بھی برا لیبل لگا کے چیز نہیں بیچے گا. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے بیانات سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, کہ لوگ علماء وقت کو بے وقوف تو نہیں سمجھنا شروع کر رہے اور سب سے کٹ کے اس کی ذات کے گرد تو نہیں جمع ہو رہے. اس کا مطلب آپ سب سے کاٹ کے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ وقت پہلے جماعت المسلمین نے تمام فرقوں کی نفی کر دی, سب کی نفی کر دی. لوگ بڑے خوش ہوئے, بھائی تمام فرقے ختم. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ نیا فرقہ ہے, اچھے نام سے, مسلمین کے نام سے, مسلم کے نام سے. لوگ نہیں مانگ رہے تھے. لیکن جب اس فرقے کے 2 پارٹ بنے ہیں, پارٹ 1 اور پارٹ 2, اور پھر اللہ کے فضل سے پارٹ 3 بھی وجود میں آ گیا, تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ پہلے کم تھے اب زیادہ.
اب بھی اسی طرح سے نئے فتنے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی نام نہیں ہے. تو جماعت المسلمین نے تو اپنا نام رکھ کے فرقہ کی بنیاد رکھی. فرقہ پھیلانے کے لیے, فرقہ کی بنیاد رکھنے کے لیے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو بچہ اگر پیدا ہو جائے بغیر نام کے بھی تو وہ بھی ہے تو بچہ ہی نا. والدین اگر نام نہ رکھیں تو بھی وہ بچہ ہے. پبلک پھر اپنی سہولت کے لیے خود نام رکھ لیتی ہے. تو زیادہ تر جو اسلام میں فرقے ہیں وہ لوگوں نے نام نہیں رکھے, پبلک نے دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے خود ان کو نام دے دیا اور مارکیٹ میں وہ نام مشہور ہو گیا. تو غامدیت ایک نیا فتنہ, اگرچہ وہ جناب غامدی صاحب 100 دفعہ کہیں میں فرقہ واریت کو نہیں مانتا, لیکن آپ جو فکر قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ پوری قوم سے ہٹ کر ہے. کچھ وقت کے بعد جو لوگ آپ کے عقیدے اور نظریے سے اور آپ کے منہج سے متفق ہوں گے ان کو غامدی کہا جانے لگے گا, اور کہا جانے لگا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی تحریک, تنظیم یا فکر جو آپ کو پوری امت سے بغاوت پر اکسا رہی ہے, اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے, 8-9 سال پہلے بیان ہوا تھا. اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا کہ فرقہ واریت کی لعنت ہے کیا اور اس کا سدباب کیسے ہو. آڈیو بیان ہے, وہ ضرور سنیے گا, نیٹ پر موجود ہے, کئی سال پہلے. اس کا نام یاد رہے گا, فرقہ واریت کی لعنت اور اس کا سدباب. فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں, ڈیفینیشن کیا ہے, اور اس کو ختم کیسے کرنا ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ختم کیسے کرنا, وہ ضرور سنیے گا وہ بیان. تو اس طرح سے تو یعنی گورنمنٹ یہ کام کرے پہلا تو, اور دوسرا کام کیا کرے کہ کوئی باقاعدہ یعنی کس ادارے سے آپ فارغ ہیں, بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چند بڑے بڑے اداروں کو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں, دیکھیں مسلک ہر دور میں رہے ہیں. جیسے آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہو, ایسے ہی مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں ان میں ایک مسلک کو آپ گن پوائنٹ پہ دوسرا مسلک قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. عوام کو ہمیشہ آزاد چھوڑا جاتا ہے, بھائی یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہو, آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہو, آپ کو کون اسلام کے زیادہ قریب رکھتا ہے تو آپ اس کو فالو کرو. کیونکہ دلائل کی دنیا تو, دلائل تو کھلے میں ہیں, سب بات کر رہے ہیں. اور تو آپ جب سنیں گے موٹی موٹی بنیادی باتیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. میں جو کہتا ہوں نا کہ ہر ایک کی مت سنو, ممکن ہے آپ کہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی مت سنو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو تحقیق کے بعد کسی ایک پر اعتماد ہو گیا, کسی ایک پر اعتماد ہو گیا تو پھر جو باؤنڈری آپ نے اسلام پر آپ کو اعتماد ہو گیا نا تحقیق کے بعد, تو پھر جو اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے تحقیق کے نام پہ, اس باؤنڈری سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اسلام نے باؤنڈری کیا کھینچی ہے, اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں ہوگی. اتوار کو میرا اس ٹاپک پر بیان ہوا تو بہت سے لوگوں نے کہا اس میں قرآن و حدیث کی تو مفتی صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے, جو میں دلیل دے رہا ہوں. بھائی اجماع امت یہ قرآن و حدیث ہی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو اجماع امت کے خلاف آپ کو لے کر جا رہا ہے وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا. اس کی میں نے مثال دی تھی, جیسے قادیانی کو آپ نہیں سن سکتے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ امت کا, بولے نا بھائی, اجماعی عقیدہ ہے, اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ قرآن حدیث ہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ اجماع کی حجیت قرآن سے ثابت ہے. عجیب بات ہے, قرآن کا برحق ہونا اجماع سے ثابت اور اجماع کا برحق ہونا قرآن سے ثابت. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں, لازم اور ملزوم ہیں. حدیث سے بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب صدیوں سے امت کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی آخری نبی ہیں, تو اگر ہم اس کو غلط مان لیں اور مرزا غلام احمد کو نبی مان لیں تو یہ پوری امت کیا قرار پائے گی, بولو نا, غلط. جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے, وہ قرآن کی آیت میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ بھی مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب آیتوں کے نمبر نہیں بتاتے, حدیثوں کے نمبر نہیں بتاتے. میں عربی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, اللہ کے بندو, عربی میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی. باقی میں یہاں اس لیے نہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتا ہے, یہاں میں کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا, میز کرسی نہیں ہے, اس لیے میں بتا دیتا ہوں یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. تو آپ نیٹ پہ لکھو لا تجتمع امتی, آپ فوراً آ جائے گی وہ روایتیں آپ کے سامنے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا. دیکھو یہاں یہ نہیں کہا جو قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر، اس لیے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے لیبل وہ بھی کیا لگاتا ہے؟ بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے؟ کیا ہوا بھائی؟ نہیں وہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر قرآن کہہ رہے دوسرے راستے پہ چلے گا، جدھر جا رہا ہے، یعنی نولی ما تولا کا با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ جدھر دفع ہو رہا ہے اس کو ہم دفع ہونے دیں گے. نولی دفع ہو جہاں کو جا رہا ہے، مرے جہاں جا کے مرے، غرق ہو جائے وہ. ونصلہ جہنم، اور انجام کیا ہوگا اس کا؟ جہنم میں. کیونکہ جب بھی اجماع کے خلاف کوئی چلا ہے لیبل اس نے کس کا لگایا؟ قرآن و سنت کا. خوارج جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لیبل کیا لگایا تھا؟ قرآن کا. ان الحکم الا للہ، انہوں نے کہا حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا، علی کا حکم نہیں چلے گا. بڑے عبادت گزار تھے وہ لوگ، بڑے متقی تھے خوارج. حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے مگر اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ مفہوم درست، بولو نا بھائی، نہیں ہے، وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، امت کے خلاف جا رہے ہو آپ. تو یہ جو خوارج تھے نا، جو صحابہ کے خلاف تھے، وہ یہی لیبل سب تبھی ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا، کیونکہ بات کس کی کرتے تھے؟ قرآن و سنت کی. معتزلی بھی بات کرتے تھے. تو ہمارے لیے سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، ان کی جماعت، اور یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. جو علماء کا لفظ استعمال کر کے علماء کو برا بلا کہتا ہے علی الاطلاق، وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا. آپ دو حصے بنائیں کہ علماء حق اور علماء سو. علماء حق بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، علماء سو بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ ہول سیل کے حساب سے 4-5 نہیں ہوں گے، یہ کہ ایک فلاں جگہ ایک فلاں اور 4 آدمی ہو گئے، باقی سب کیا ہیں؟ صحیح ہے نا. تقریریں سن کے اگر یہ ذہن آپ کا بن رہا ہے تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا آج، وہ کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا انہوں نے کہا تھا تو پڑھ لیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ حق بات کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر، اس سے کیا مراد ہے؟ عامۃ المومنین. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے صحابہ مراد ہیں. صحابہ اولین مصداق ضرور ہیں، یعنی سب سے پہلے اس میں صحابہ داخل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے صرف صحابہ مراد ہیں، یہ بالکل، اس سے قیامت تک آنے والے تمام مومنین مراد ہیں. اسی وجہ سے اس آیت سے بڑے بڑے ائمہ نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا کہ ہر دور کا اجماع کیا ہے؟ حجت. اور اس کی دلیل حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ گمراہی پہ جمع، نہ صحابہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ان کے بعد 15ویں صدی کے لوگ، یہ بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. جس وقت گمراہی پہ جمع ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اس دنیا کو باقی، بولو بھائی، نہیں. کیونکہ گائیڈنس کے لیے پھر کوئی گائیڈ رہے گا نہیں. آپ کہیں گے بھی کتابیں تو ہوں گی، کتابیں گائیڈنس کے لیے کافی نہیں ہیں. اگر کتابیں گائیڈنس کے لیے کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب پڑھ کے بھی سنائیں گے اور کتاب سکھائیں گے بھی. پتہ چلا کتاب کے ساتھ ساتھ معلم انسان کی بھی ضرورت ہے. صحابہ قرآن ہم سے بہتر سمجھتے تھے مگر معلم کے بغیر ان کی سمجھ میں قرآن کے مطابق نہیں آیا. تابعین ہم سے بہتر عربی جانتے تھے، تو جب صحابی کو معلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تابعی کو صحابی کے بغیر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کا کوئی مدرسے میں تو نہیں پڑھے. امام حنیفہ نے بھی باقاعدہ پڑھا ہے بڑے بڑے مشائخ سے، اور ان مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے حق میں گواہی دی ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے. مخالفت بھی ہوئی ہے، وہ تو اہل حق کی مخالفت تو ہوتی ہے، مگر حمایت بھی بہت تسلی سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کو حماد الکوفی کی مسند پہ باقاعدہ بٹھایا گیا ہے. خود سے نہیں انہوں نے اپنی دکان کھول لیا کہ ان سے بڑے لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو بٹھایا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ جو میں دلیل دیتا ہوں نا کہ جو بھی اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے اس کی بات
بولو بھائی مت سنو, کیونکہ اجماع امت اس کی حجیت حدیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی. مجھے قرآن کی آیت نمبر یاد نہیں ہے, اس لیے میں نے پوری آیت پڑھ کے سنا دیا آپ لوگوں کو. بات تو ہو گئی نا. ایک صاحب کا مجھے فون آیا, یہ والی آیت ہے, اس کا نمبر بتائیں. میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو فون کریں, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, مگر وہ اس ٹاپک سے متعلق وہ آیت, اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تجوید زیادہ اچھی نہیں ہے, قرآن تجوید آیتیں اس چیز پر انہوں نے محنت نہیں کی ہے, تو اس وجہ سے وہ آیتوں حوالہ نمبر انہوں نے یاد کرنا شروع کیا کہ پوری آیت کوٹ کرنا میرے لیے کیا ہے, مشکل ہے. ٹھیک ہے, حافظہ اللہ نے دیا انہوں نے, تو ہماری ذمہ دلیل پیش کرنا ہے, آپ کے طریقے کے مطابق دلیل پیش کریں, یہ ہماری ذمہ. یہ آیت اگر قرآن میں نہ ہو, یہ حدیث نہ ہو, پھر آپ ہم کو بتائیں, پھر ہم رجوع کریں گے اپنی بات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹائل پہ, تو وہ یہاں ممبر پہ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بھی ڈر جائیں گے, کیا کر رہا ہے بھائی, تو واضح نصیحت کرنے آئے, یہ کیا کتابیں لے کے بیٹھ گیا. اس کے لیے انشاءاللہ ہم, اس کے لیے بھی وہ بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں نے 3 طلاق پر بیان کیا تھا یہاں ممبر پہ کہ اسلام میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. اس پر مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے حدیثوں کے حوالے بھی نہیں دیے, 1-2 حدیثیں پڑھی, 1-2 آیتیں پڑھی اور گھما دیا بات کو. اور پھر بعض لوگوں نے جہالت کے لفظ سے بھی خطاب کیا کہ یہ جاہلوں کو آتا کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو پتا ہے کہ تمیز تو بہت ہے لوگوں پہ کمنٹس کرنے کی. تو میرا اگر 3 طلاق پر علمی بیان سننا ہے, وہ یہاں نہیں ہوا, وہ آذان ویب ٹی وی عدیل عارف صاحب کا چینل ہے, اس پہ میں نے طلاق ثلاث پر باقاعدہ 5-6 ایپیسوڈ ہیں جو ریکارڈ کروائے ہیں میں نے, کیونکہ وہ میرے جو درس قرآن ہوتا ہے نا, وہ آذان ٹی وی کا ایک چینل ہے, اس سے چونکہ وہ کاپی رائٹ کی وجہ سے اپنی ویڈیو دوسرے کو اپلوڈ نہیں کرنے دیتے, تو وہ ویڈیوز میری زیادہ وائرل نہیں ہوئی ہیں. تو اس قسم کی جتنی علمی بحثیں ہیں اس میں باقاعدہ کتاب بھی سامنے رکھتا ہوں, حوالہ بھی دیتا ہوں, یہ حدیث ہے, پھر وہ بڑی لمبی ڈیٹیل چلتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے طلاق ثلاث کا مسئلہ یا اس طرح کے جو علمی مسائل ہیں وہ سرچ کرنے ہیں تو azanwebtv.com پہ جائیں, آگے /مفتی طارق مسعود لکھیں, تو میری تمام ویڈیوز اس قسم کی آ جائیں گی. ان ویڈیوز میں ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ٹو دا پوائنٹ بات. اس میں طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے تو دوسرا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑوں گا, اور اس میں وہ پھر 2-3 گھنٹے کی ہیں, یعنی وہ ملا کے جو ہے نا اس کی دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ آپ پوری سنیں تو آپ کے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ طلاق ثلاث میں ائمہ اربعہ کے دلائل بے انتہا مضبوط ہیں. 3 طلاق کو 1 کہنا یہ اجماع امت کے خلاف ہے, کسی ایک صحابی کسی ایک تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے. جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی فلاں سے ثابت, ان روایتوں کا بھی ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ اس میں کس طرح سے مغالطہ ہوا ہے, کس طرح سے گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ اس کے لیے azanwebtv.com پہ جائیں, اور چونکہ وہ چینل معروف نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی ارادہ کیا کہ بجائے اس کے کہ کسی غیر معروف چینل پہ ہم اتنا زیادہ کام کریں اور اتنی محنت کریں, تو بہتر یہ کہ پھر ہم اپنے چینل سے اس قسم کی علمی ویڈیوز بولو بھائی شائع کریں. اس پہ اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں تمیز کے دائرے میں, یہ نہیں کہ وہ عجیب بازاری انداز نہیں ہوتا, علماء کے احترام کے ساتھ پورے دلائل کی قوت کے ساتھ اس میں بات ہوتی ہے. اس میں پوری عربی حدیثیں سند کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیکن ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی ہم یہاں شفٹ کر دیں, اپنے چینل سے جو ہے ہم ڈائریکٹ وہ ساری باتیں, تو اس میں آپ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. باقی یہ چونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے, اس میں دلائل کے صرف اشارے دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. اور فتنہ پرست لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا, جیسے میں نے ایک بیان میں اتنی بات کہہ دی کہ بھئی اس پہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے, وہ گستاخ نہیں ہو سکتے. اتنے بڑے بزرگ پہ اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں, میری بھی ذمہ داری ہے آپ جواب دیں. یہ کلپ اٹھا کے چلا دیا کہ دیکھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جس کلپ میں نے تفصیل سے دلائل دیے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد تحقیق نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کمزور ہے, اب لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسی کمزور بات آپ کرتے کیوں ہو؟ بھائی واضح و نصیحت کی مجلس ہے, ہر طرح کی بات ہوگی, اور بعض دفعہ غلط بات بھی ہو جاتی ہے, اس سے میں رجوع کرتا ہوں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صفائی پر بیان کیا کہ دانتوں کی صفائی کی اسلام میں اہمیت. اس میں
مجھے ایسا یاد پڑتا تھا کیونکہ بہت پہلے میں نے روایت پڑھی تھی کہ کلیجی کھانا نبی کو پسند نہیں تھا. اس پہ بہت سے احباب نے حدیثیں بھیجی جن میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں اس سے بھائی, میرا کیونکہ بہت عرصہ گزر حدیث کیے ہوئے اس وقت, اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا, ٹاپک کوئی اور تھا. ضمناً ایک بات درمیان میں آ گئی تھی کلیجی کی, تو وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا. لیکن اس سے میرے اصل موضوع پہ کوئی فرق, اصل موضوع یہ تھا کہ نبی نے 24 گھنٹے دانت صاف رکھے ہیں. صبح اٹھنا اور رات کو برش کر کے سونا اچھے بچوں کا تو کام ہو سکتا ہے, اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے دانت کو کیا رکھے, صاف. تو اس کے ضمن میں اس پہ بھی ایک دو لوگوں نے تو تمیز سے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کا ہم نے بیان سنا, یہ تو حدیث سے ثابت ہے تمیز. اکثر لوگوں نے ایسا بازاری لب و لہجہ اختیار کیا جیسے میں نے پتہ نہیں قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا بھائی, یہ تو چلتا ہے. تو آپ بتا دیں, میرے علم میں بھی اضافہ ہوا, اچھا ہوا. تو خیر, تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اجماع امت اس کی حجیت کہاں سے ثابت ہے؟ بولو بھائی, قرآن و سنت سے. میں نے ایک بیان یہ بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو, حدیث سے. تو میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع ہے. صدیوں تک کوئی ایک فقیہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو. ٹھیک ہے نا, لوگ کہہ رہے نہیں حدیث تو نہ ہوئی, حدیث تو بھائی یہ اجماع حدیث سے بڑھ کر ہے, یہ حدیث سے بڑھ کر ہے. بعض لوگوں نے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہر مسئلے پر آپ کو حدیث ہی چاہیے تو پھر آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں کہ خواتین صفا اور مروہ کے درمیان چلنے پر کوئی حدیث پیش کریں. حدیث میں تو دوڑنا آتا ہے, جیسے نبی نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مناسک حج مجھ سے سیکھو, یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو. تو نبی نے تو رمل کیا ہے 3 چکروں میں, سینہ اکڑا کے آپ نے 3 چکروں میں طواف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح پر دوڑ لگائی ہے. 3 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں گی, عورتیں رمل نہیں کریں گی, عورتیں صفا و مروہ میں دوڑیں گی نہیں. دلیل کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے, عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کی بیس پر پوری امت جمع ہو گئی صدیوں سے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, تمام امت کے فقہا صلاح کا یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. حتیٰ کہ اگر آپ 200-250 سال پہلے اہل حدیث کے فتاویٰ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ملے گا آپ کو. کتنی بڑی دلیل ہے. اب اگر مجھ سے آپ حدیث مانگتے ہو کہ عورتیں الگ طرح سے نماز پڑھیں گی, اس کی دلیل حدیث سے, تو میں بھی تو آپ سے مانگ سکتا ہوں کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں, اس کی دلیل حدیث سے. ادھر آ کے چپ ہو جاتے ہیں. میرا مقصد کسی عالم کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ جب آپ کا یہ لب و لہجہ ہے کہ آپ ان علماء ائمہ اربعہ کا مذاق آپ اڑاتے ہیں, تو یہ جب وہ آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, خاموش. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں, صرف بر صغیر کی عورتیں تھوڑا سمٹ کے پڑھتی ہیں نماز. پوری دنیا ایک طرف, یہ پوری دنیا اب ایک طرف ہوئی ہے. آج سے پہلے سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھی, اب دنیا میں یہ انقلاب آیا ہے. تو ہم آج کے لوگوں کو دیکھیں یا ماضی کے لوگوں کو دیکھیں. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں شافی فقہ رائج ہے, اور فقہ شافی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں کیسے پڑھیں گی, سمٹ. تو اب اگر وہاں تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی علم کی کمی سے آئی ہے, کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے علم اٹھتا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھاتے رہیں گے, کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے. کتابیں رہیں گی, علماء اٹھ جائیں گے, لہذا جاہل لوگ وہ کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے, لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے. ان اللہ, پھر وہی حدیث کا حوالہ مانگیں گے نا, تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. کتابوں کے اٹھانے کا اللہ نے ذکر حدیث میں ذکر نہیں ہے. کتابیں رہیں گی لیکن علمی صلاحیت ختم ہوگی. کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے. اتخذ الناس جہالا رؤوسا فضلوا فافتوا بغیر علم, علم کی عمق اور گہرائی کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی, بولو بھائی, گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے.
تو اجماع کیا ہے؟ حجیت قطعیہ. تو صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی گیا ہے, میں تو پھر بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, کہتا چلو کوئی بھی عالم ہے اس کی رائے ہوگی, مگر وہ ہمارا بھی تو احترام کر لے نا. کیا یار اگر ان علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, تو ان کے پاس بھی دلیل ہے, کوئی بات نہیں, جو ایسے پڑھ رہا ہے ایسے پڑھنے دو, جو ویسے پڑھ رہا ہے ویسے. اتنا بھی تو آ جاؤ نا. لیکن نہیں, یہ تو قرآن سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اندھے مقلد ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں. تو اس لیے یہ ہے وہ فرقہ واریت. ہم چما دیگرے نیز, ہمیں پتا ہے باقی سب کیا ہیں, سب بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ علم کا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ طلاق, 3 طلاق پر سوڈان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1. سعودیہ کے بھی بہت سارے مفتی فتویٰ دینے لگے 3 کتنی ہوں گی؟ 1. پاکستان میں 1963 میں جو آئلی قوانین بنے اس میں بھی 3 کو کیا شمار کیا گیا ہے؟ 1. مصر میں بھی 1900 فلاں میں یہ قانون بنا کہ 3 کتنی ہوں گی؟ 1. پوری امت ایک طرف اور یہ پاکستانی مولوی ایک طرف. 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی بات سے, کہیں مفتی صاحب بڑی زبردست, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا انہی کی بات میں اس کا جواب موجود ہے, تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں 1957 یا 46 میں قانون بنا کہ 3 ایک ہوں گی, تو سوڈان میں اسلام 1946 میں آیا ہے؟ بولو نا بھائی. سوڈان میں 1000 سال پہلے اسلام آیا تھا. جب 1946 میں پرانے قانون کو چینج کیا, اس کا مطلب 1000 سال سے سوڈان کی گورنمنٹ 3 طلاق کو کیا مانتی تھی؟ 3 مانتی تھی. 1963 میں پاکستان میں قانون بنا, آئلی جو ایوب خان نے بنایا کہ 3 کتنی ہوں گی؟ 1. وہ بلکہ 1 بھی نہیں, وہ عجیب سا بنا. تو میں نے کیسے پتا چلا؟ 1963 تک بر صغیر میں جو اسلام جب سے آیا ہے نا محمد بن قاسم کے دور سے, اس وقت سے لے کر اب تک تمام عدالتوں میں برما, بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان سب میں 3 کو کتنا سمجھا جاتا تھا؟ 3. یہ 1000 سال سے امت کیا پکوڑے بیچ رہی تھی, یا تیل بیچ رہی تھی, یا گھاس کھا رہی تھی؟ آج کی چینجنگ پر تو فخر ہے بھائی. حتیٰ کہ بر صغیر میں انگریز نے 100 سال حکومت کی, وہ بھی 3 طلاق کے قانون کو چینج نہیں کر سکا. اتنا اجماع تھا اس مسئلے پر. میں نے کہا عرب علماء کو اگر آپ دیکھو تو بن باز سے پہلے, جو مفتی اعظم تھے بن باز, ان سے پہلے ان کے استاذ تھے شیخ آل ابراہیم کر کے نام تھا ان کا, نیٹ پہ آپ سرچ کریں آ جائے گا. ان کے وقت میں پورا سعودیہ متفق تھا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. بن باز نے آ کے یہ فتویٰ چینج کیا ہے. ہم بن باز کو عقیدت احترام سے دیکھتے ہیں, عالم تھے, غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی کے آپ تو اندھی تقلید نہ کرو نا اس غلطی کی. اگر آپ دلیل دے رہے ہو سعودیہ کے علماء کی, تو سعودیہ آج کا یا آج سے 100 سال پہلے, بلکہ 100 سال نہیں, جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب میں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سامنے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ موجود ہے. اس حکومت کا حوالہ نہیں دیں گے, کبھی انڈیا کی گورنمنٹ کا حوالہ, کبھی سوڈان کی موجودہ گورنمنٹ, کبھی مصر کی. مصر میں اسلام 1000 سال پہلے آیا ہے, اس وقت سے 3 طلاق کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا. اب آ کے چینج کیا, اس چینجنگ کو مان رہے ہیں, اور جو اسلام صدیوں پہلے مصر میں تھا وہ کیا تھا؟ غلط. تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا بندے کہہ رہے ہیں 14 طبق روشن, بولو بھائی ہو ہوئے ہیں. سعودیہ کی عدالت میں اب بھی قانون یہی, عدالتی قانون کے 3 ہی ہوں گی. اگرچہ سعودی مفتی جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہے, لیکن وہ سارے مفتی نہیں. سعودی عرب میں اب بھی اکثر مفتی فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مگر وہ چونکہ سرکاری سطح پہ اونچے عہدوں پہ نہیں ہے, لہذا عوام تک ان کی بات پہنچتی نہیں ہے. اب بھی سعودی عرب کی عدالت سے جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ 3 کتنی ہوں گی؟ 3. کیوں عدالتی فتویٰ ایسا کیوں ہے یہ بھی سن لیں آپ. سعودی عرب میں 1980 یا اس کے قریب میں حکومت کی سطح پہ ایک علماء کا اجلاس بلایا گیا تھا. علماء کا اجلاس, اس میں یہ تھا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں بہت اختلاف ہو رہا ہے, 3 ایک ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. تو علماء کا ایک پورا پینل بڑے بڑے علماء کا بٹھایا گیا اور ان سے کہا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط کیا. تو ان علماء میں 20-25 علماء شامل تھے. صرف بن باز اور العثیمین جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا. باقی تمام علماء نے بحث مباحثہ کر کے یہ بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 3 کو کیا سمجھا جائے؟ 1. اور پھر حکومتی سطح پہ وہ لا باقاعدہ عدالت کا, بولو بھائی, حصہ بن گیا. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کی اتباع کرو, علماء کو فالو کرو. اور وہ علماء جو آپ کو اجماع امت سے ہٹاتے, بولتے کیوں نہیں ہو, نہیں ہو, کیونکہ اس سے ہٹ گئے نا تو پھر
راستہ پھر بے لگام اونٹ, پھر پتہ نہیں کہاں جا کے گھسو گے, تمہارا مستقبل کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بچائے. تو علم رجال سے آتا ہے, اور رجال ہی سے آگے, رجال سمجھ جو لوگ ہیں انہی سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. ایک صاحب نے تقریر کے دوران کہا, ان سے پوچھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا طبی علاج کے لیے, میڈیکل سائنس کے لیے جو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ میں تو علماء کا اختلاف ہے, کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز ہے, اس میں تو دو رائے ہیں. بہت سے علماء, دارالعلوم کرنگی کے علماء کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم بہت زیادہ میت کو بگاڑ نہ دیا جائے, اتنے محدود